ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے مئی کی 22 اور ذی القعدہ کی 23 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے تعلیمی سیشن میں ایک اہم تبدیلی کا اعلان کیا ہے. 17 مئی کو جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق جموں کشمیر کے سرمائی زون اور لداخ کے اکثر پرائیویٹ اسکولوں کے لیے تعلیمی سیشن کو دوبارہ اکتوبر-نومبر امتحانی نظام کے تحت بحال کیا گیا ہے. یہ نئی پالیسی تک کے سالانہ امتحانات اب اکتوبر میں منعقد کیے جائیں گے. جب تک امتحانات کے نتائج جنوری میں جاری کیے جائیں گے. بورڈ کے مطابق داخلہ عمل بھی نوٹیفیکیشن کے فوراً بعد شروع کر دیا جائے گا. یاد رہے کہ یونین ٹیریٹری لداخ میں کرگل ضلع کے تمام پرائیویٹ اسکول جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سے منسلک ہیں جموں کشمیر بورڈ سے وابستہ ہیں، جبکہ لہکے چند نجی اسکول بھی اس بورڈ کے تحت آتے ہیں. قابل ذکر ہے کہ بورڈ نے 2022 میں تعلیمی سیشن میں تبدیلی کی تھی، جسے اب دوبارہ سابقہ نظام کے مطابق بحال کر دیا گیا ہے. بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ قدم طلبہ کی تعلیمی ضروریات اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے اپنے فلاحی مشن کو جاری رکھتے ہوئے آج ضلع کرگل کے دور دراز علاقہ کھنگرال اور نزدیکی علاقہ پشکم میں مستحق سادات خاندانوں کو نئے تعمیر شدہ رہائشی مکانات فراہم کیے ہیں. یہ اقدام بیت السادات اسکیم کے تحت عمل میں لایا گیا ہے، جو ایسے بے گھر یا مخدوش مکانات میں رہنے والے سادات کے لیے مخصوص ہے جو اپنی مالی حالت کے سبب گھروں کی تعمیر یا مرمت کی استطاعت نہیں رکھتے. کھنگرال میں منعقدہ سادہ مگر پر محبت تقریب ایک مستحق سید خاندان کو نیا گھر فراہم کیا گیا، جبکہ پشکم میں بھی اسی نوعیت کا ایک مکان مکمل کر کے اہل خانہ کے حوالے کیا گیا. ان گھروں کی تعمیر مکمل طور پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے تعاون سے کی گئی. تقریب میں چیئرمین IKMT حجت الاسلام شیخ محمد صادق رجائی، نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ محمد محقق، نگراں کونسل کے ممبر حاجی اصغر علی کربلائی، وائس چیئرمین جنرل سیکرٹری اور دیگر ممبران نے شرکت کی. اس موقع پر چیئرمین نے کہا کہ بیت السادات اسکیم سادات کے وقار، عزت اور بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے تاکہ انہیں باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم ہو. شیخ محقق نے اس بات پر زور دیا کہ ٹرسٹ ہمیشہ مستحقین کی خدمت کو اپنا اولین فریضہ سمجھتا ہے اور آئندہ بھی ایسے فلاحی منصوبے جاری رہیں گے. متاثرہ خاندانوں نے نئے گھروں کی فراہمی پر خوشی اور تشکر کا اظہار کرتے ہوئے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ اقدام ان کے لیے ایک نئی امید اور باوقار زندگی کا آغاز ہے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی یہ کاوش کرگل میں فلاحی اداروں کے رول کو اجاگر کرتی ہے جو بغیر کسی لالچ کے خالص انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خدمات انجام دے رہے ہیں. کونسلر تھنگدمبر سعید احمد رضوی نے گورنمنٹ ڈگری کالج سانکو کے طلباء کو درپیش شدید مشکلات پر محکمہ اعلیٰ تعلیم UT لداخ کے کمشنر سیکرٹری کو ایک تحریری مکتوب ارسال کیا ہے. مکتوب میں انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ کالج کے لیے مختص بس سروس گزشتہ کئی ماہ سے بند ہے، جس کی وجہ سے کبھی ایندھن کی قلت تو کبھی ڈرائیور کی عدم تعیناتی بتائی جا رہی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ علمدار، نالا برسو، استقبا، امبار، سرو، کھچن، فرونا اور دیگر دیہات کے طلباء کو روزانہ شدید سردی، برفباری اور طویل مسافت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے اور تعلیمی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. کونسلر رضوی نے بس سروس کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا تاکہ پسماندہ علاقے کے طلباء کو سہولیت فراہم کی جا سکے. ادھر کالج کے طلباء نے بھی بس سروس کی بندش اور تدریس سہولیات کی عدم دستیابی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اسٹوڈنٹ یونین کے نمائندوں نے بتایا کہ کالج میں فزکس، ریاضی اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین کی کلاسز تاحال شروع نہیں ہوئی ہے.
जबकि तालीमी और एक्सपोजर टूर भी मुनाकिद नहीं किए जा रहे। तलबा ने कहा कि वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी प्रोफेसर साकित कशवाहा ने हालिया दौरे में सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई थी, मगर ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं हुआ। तलबा ने मुतल्लका हुक्काम और अवामी नुमाइंदे से अपील की है कि फौरी इक़दाम किए जाएँ ताकि इनका तालीमी मुस्तक़बल महफूज रह सके। सेक्रेटरी महकमे तालीम लद्दाख बानू परवा ने बरू करगिल में एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें 2025 के CBSE 10वीं और 12वीं जमात के नताइज का तफसीली तज्ज़िया किया गया। मीटिंग में महकमे तालीम के डायरेक्टर छिरिंग पलदन, प्रिंसिपल डाइट करगिल, चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल समेत जोनल अफसरान, प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और लेक्चरर्स ने शिरकत की। मिस परवा ने उन सुकूनों को मुबारकबाद दी जिन्होंने 100% कामयाबी हासिल की। उन्होंने प्रिंसिपल डाइट को हिदायत दी कि हर मजमून के मॉडल्स, जवाबात समेत सवालनामों का बैंक तैयार किया जाए। इस साल 10वीं जमात का नतीजा 68% और 12वीं जमात का 41 रहा, जो पिछले साल की निस्बत बेहतर है। सेक्रेटरी तालीम ने आइंदा इम्तहानात में मुकम्मल बेहतरी की हिदायत दी और तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि तालीम के मयार को मजीद बुलंद करके मिलकर काम करें। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल ने डिप्टी कमिश्नर व CEO श्रीकांत बाला साहिब सूसे के एजाज में आशना रिजॉर्ट करगिल में अलविदाया तकरीब मुनक़िद की। तकरीब में जिला अफसरान, काउंसलर्स, सियासी व मजहबी नुमाइंदों और दीगर मुअज्जिन ने शिरकत की। चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने DC करगिल की 2 साला खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें दियानतदार, फरज शिनास और मिसाली अफसर करार दिया। उन्होंने कहा कि श्रीकांत बाला साहिब सूसे शफाफ अंदाज में हिल काउंसिल और पार्लिमानी इंतखाबात कराए और ज़िले की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। DC श्रीकांत सूसे ने भी अपने खिताब में LHDC और तमाम मुतल्लका अफसरान का शुक्रिया अदा किया और करगिल में गुजारे गए वक़्त को यादगार करार दिया। तकरीब के अख्तिताम पर इन्हें रिवायती खतक और तहाइफ पेश किए गए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल बरू में पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। तकरीब की सदारत चेयरपर्सन DLSA पल्जेजामो ने की, जबकि चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट वंग्याल सिरिंग, चेयरपर्सन TLS सांको, सेक्रेटरी DLSA और दीगर सीनियर वकला व अफसरान ने शिरकत की। तरबियती सेशंस में आईनी हुकूक, कानूनी इमदाद, कम्युनिटी मेडिएशन और ख़वातीन से मुताल्लिक़ क़वानीन पर रोशनी डाली गई। एडवोकेट ज़रीना बानू ने ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ और दीगर अहम क़वानीन पर तफसीली गुफ्तगू की। इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद दूर दराज इलाक़ों में कानूनी आगाही, सालिसी और कानूनी खिदमात की बेहतरी के लिए PLVS को अमली महारतों से लैस करना है। अब पेश है कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में सवार 200 से ज़ायद मुसाफिर उस वक़्त खौफजदा हो गए जब अचानक शदीद सालाबारी की वजह से तैयारा आसमान में दौरान परवाज़ हिलने और डगमगाने लगा और इसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। श्रीनगर में अचानक शदीद सालाबारी की वजह से तैयारे का सामने वाला हिस्सा टूट गया। इंडिगो की फ़्लाइट 6E2142 के अंदर से वायरल होने वाली वीडियोस में तूफान में फंसने के बाद तैयारे को बुरी तरह हिलते हुए और मुसाफिरों और बच्चों को चीखते चिल्लाते और रोते देखा जा सकता है। इस दौरान कुछ लोगों को खुदा को याद करते और दुआ करते भी सुना जा सकता है। हवाई जहाज़ की वीडियो में आसमानी बिजली भी देखी जा सकती है। हुक्काम के मुताबिक ख़राब मौसम के दरमियान हवा के बाइस तैयारे के पायलट ने श्रीनगर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी की इतला दी। बिलाखिर 227 मुसाफिरों को लेकर ये तैयारा शाम 6:30 बजे बहिफाजत श्रीनगर हवाई अड्डे पर लैंड हो गया। इंडिगो ने एक बयान में कहा है कि दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो की परवाज़ 6E2142 को रास्ते में अचानक सालाबारी का सामना करना पड़ा। फ्लाइट और केबिन क्रू ने प्रोटोकॉल की पैरवी की और तैयारा बहिफाजत श्रीनगर में उतर गया।
بیان میں کہا گیا کہ ایئرپورٹ ٹیم نے طیارے کی آمد کے بعد صارفین کا خیال رکھا اور انہیں تمام سہولیات فراہم کیا۔ طیارے کو ضروری معائنہ اور دیکھ بھال کے بعد روانہ کیا جائے گا۔ امریکہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے 2 عملے کے ارکان کو بدھ کی شام اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ ملک کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں واقع یہودی عجائب گھر سے ایک تقریب سے نکل رہے تھے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور مشتبہ شخص نے گرفتاری کے بعد آزاد فلسطین کا نعرہ لگایا۔ میٹروپولیٹن پولیس کی سربراہ سمتھ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ 2 متاثرین، ایک مرد اور ایک عورت، کیپٹل جیوش میوزیم میں ایک تقریب سے نکل رہے تھے جب 30 سالہ مشتبہ شخص نے 4 افراد کے ایک گروپ کے قریب پہنچ کر فائرنگ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مشتبہ شخص کو شوٹنگ سے پہلے میوزیم کے باہر گھومتے ہوئے دیکھا گیا۔ شوٹنگ کے بعد وہ میوزیم میں چلا گیا اور اسے ایونٹ کی سیکورٹی سے حراست میں لیا گیا۔ سمتھ نے کہا کہ جب اسے حراست میں لیا گیا تو اس شخص نے آزاد فلسطین کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔